Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I, Uzair Ahmad, and you're watching Ahmad Tutorials. Dear students, in my previous lecture, I thoroughly discussed what is grammar and what is the role of grammar in learning a new language. اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اسے ضرور سنیں کیونکہ وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ کو وہ ابھی نہیں مل رہا چینل پہ، اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے ساتھ لگاتا ہوں، پھر آپ ضرور وہ دیکھیے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ بہت ہی عام ٹاپک ہے جسے ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اکثر بچے جب گرامر نہیں سیکھتے تو وہ اس وجہ سے نہیں سیکھتے کیونکہ اساتذہ ان کو اس چیز کے کنسیپٹ سے نہیں جو ہے وہ باخبر رکھتے اور ان کو کنسیپٹ صحیح طریقے سے سکھاتے نہیں ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے پارٹس آف اسپیچ کا، ہم بہت بعد میں اس پہ سمجھے کہ پارٹس آف اسپیچ ہے کیا. پارٹس کہتے ہیں اجزاء کو، حصوں کو، اور اسپیچ کہتے ہیں بیان کو، کلام کو، تقریر کو. جو باتیں ابھی میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں یہ بھی اسپیچ ہے. عام گفتگو جب آپ زندگی میں کرتے ہو، کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو، یہ بھی اسپیچ ہے. ٹھیک ہے، تو انگریزی میں عام باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیچ کہا جاتا ہے. اسپیچ اس تقریر کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اسپیچ عام بیان کو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ اجزاء جس سے ہماری اسپیچ بنتی ہے، جس سے ہمارا کلام بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے پارٹس آف اسپیچ. اور کلام میں کیا ہوتا ہے؟ کلام میں جو ہے ہمارے پاس جملے ہوتے ہیں، بامانی جملے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم دوسروں کو پیغام پہنچاتے ہیں. سینٹنسز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو پیغام پہنچاتے ہیں. وہ دوسرا اس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو جب وہ سمجھ لیتا ہے تو بعد میں وہ سینٹنس کے تھرو ہمیں جواب دے دیتا ہے. تو ہم بھی اسپیچ کرتے ہیں اور دوسرا بندہ بھی اسپیچ کرتا ہے. تو پارٹس آف اسپیچ کے بغیر جو ہے وہ جملے نہیں بنتے، اور جب جملے نہیں بنیں گے تو پھر ہماری اسپیچ نہیں بنے گی. اب بات آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو ہمارے پاس اس لیکچر میں 3 سوالات ہیں. ایک یہ کہ واٹ آر پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ ہے کیا؟ اجزائے کلام ہے کیا؟ ہاؤ مینی پارٹس آف اسپیچ آر دیئر ان انگلش گرامر. ہمارے پاس انگریزی گرامر میں کتنے اجزائے کلام ہیں، پارٹس آف اسپیچ ہیں. ہاؤ ڈو دیز پارٹس آف اسپیچ ہیلپ اس ان لرننگ گرامر اینڈ لینگویج. پھر یہ اجزائے کلام جو ہوتے ہیں یہ ہمیں کس طرح مددگار ثابت ہوتے ہیں، کس طرح مدد کرتے ہیں ہمیں گرامر سکھانے میں اور لینگویج سیکھنے میں، ہمیں کس طرح مدد دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سوال ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ واٹ آر پارٹس آف اسپیچ. تو پارٹس آف اسپیچ آر بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپس آف ورڈس. اس کی ایک میں آپ کو سمپل سی مثال لیتا ہوں. میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں کہ احمد از ڈرائیونگ اے کار. اگرچہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. احمد از ڈرائیونگ اے کار. احمد از ڈرائیونگ اے کار، یہ 5 ورڈز ہو گئے. اب یہ ایک بامانی جملہ ہے کہ احمد گاڑی چلا رہا ہے. یہ 5 الفاظ جو ہے یہ اصل میں 5 کیٹیگریز کو بلانگ کرتے ہیں، 5 ورڈ کلاسز کو بلانگ کرتے ہیں. احمد از اے ناؤن، از اے ورب، اے ہیلپنگ ورب، صحیح ہے. پھر ڈرائیونگ ہے تو ڈرائیونگ از اے مین ورب. پھر ہے از این آرٹیکل. پھر ہے کا از اے ناؤن.
صحیح ہے. تو ہمارے پاس کتنے یہاں پر کیٹیگریز ہوئے, ورڈ کلاسز ہوئے؟ ہمارے پاس 5 ورڈ کلاسز ہوئے ایک جملے میں. تو اصل میں پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ یہ ورڈ کلاسز ہیں اصل میں, جو کیا کرتے ہیں, ایچ پارٹ آف اسپیچ ہیز اے ڈفرینٹ فنکشن ان اے سینٹینس. ہر پارٹ آف اسپیچ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈفرینٹ الگ فنکشن ہوتا ہے, مختلف فنکشن ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے ایک سینٹینس میں. تو یہ سینٹینس جو میں نے آپ کو کہا کہ احمد از ڈرائیونگ اے کار, اس میں ہر لفظ کا اپنا کردار ہے. ناؤن اپنی جگہ پر ہے, صحیح ہے. پھر جو ورب ہے اس میں 2 وربز استعمال ہوئے, از ہے اور ڈرائیونگ ہے. ایک ہیلپنگ ورب ہے, الگ جگہ پر استعمال ہوا ہے. مین ورب الگ جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح پھر آرٹیکل اور پھر ناؤن الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. تو thus we use different class of words for different roles in language and they are known as parts of speech. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مختلف ڈفرینٹ کلاس آف ورڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم انہیں ڈفرینٹ رولز دیتے ہیں لینگویج میں. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ان ڈفرینٹ کلاس آف ورڈس کو, اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ, اجزائے کلام. ہمارا جو کلام بنتا ہے, ہمارا جو بیان بنتا ہے, تو وہ ان اجزاء سے بنتا ہے, اور ان اجزاء کو ہم اپنی اپنی جگہوں پر استعمال کر کے ہم ایک بامعنی جملہ بناتے ہیں, اور ان بامعنی جملوں سے ہمارا کلام بنتا ہے. اچھا, in everyday speech when we utter an utterance or a sentence, so we are basically using different word classes at that time. جب ہم عام زندگی میں جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم آواز نکالتے, کوئی اٹرنس نکالتے. اٹرنس کسے کہتے ہیں؟ اٹرنس کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے اٹرنس, دوسرا ہوتا ہے سینٹینس. وہ جس کو ہم لکھنے میں سینٹینس کہتے ہیں, اس کو بولنے میں اٹرنس کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو کہتے ہیں کہ یا ہم جب بولنے میں کوئی الفاظ نکالتے ہیں یا جب ہم لکھنے میں کچھ لکھتے ہیں, تو بیسیکلی اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ ورڈ کلاسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. اینڈ ایچ ورڈ کلاس از یوز ان اے سرٹن اسٹرکچر ود اے ڈفرینٹ رول. اور اس وقت ہم ہر لفظ کو اس کے مقام پہ رکھ کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے ایک فنکشن لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وٹ آر پارٹس آف اسپیچ. اب آتے ہیں اس کویشچن کی طرف کہ ہاؤ مینی پارٹس آف اسپیچ آر دیئر ان انگلش گرامر. انگریزی زبان میں, انگریزی گرامر میں, قواعد میں کیا ہے, کتنے پارٹس آف اسپیچ ہے, اجزائے کلام ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن گرامیرینز دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ ان انگلش لینگویج, although some have mentioned 9 parts of speech in their grammar books, and the only difference is in the inclusion and the exclusion of articles from these grammarians. سارا سی بات ہے کہ ماڈرن جو گرامیرین ہیں ان کے مطابق 8 پارٹس آف اسپیچ ہے, 8 اجزائے کلام ہے جس سے انگریزی گرامر یا لینگویج بنتی ہے. مگر کچھ گرامیرینز جو ٹریڈیشنل گرامیرین ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ 9 بتاتے ہیں اپنی کتابوں میں. اور صرف فرق کیا ہے, کس چیز کا ہے؟ آرٹیکلس کا ہے. کچھ لوگ آرٹیکلس کو ایڈجیکٹیوز کا سب جو ہے وہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور اس کو ایڈجیکٹیوز کا حصہ بناتے ہیں, تبھی وہ ایک ختم ہو جاتے آرٹیکلس تو 8 بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ آرٹیکلس کو الگ جو ہے وہ رکھ کے جو ہے اس کا وہ بناتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, پھر وہ اس پہ میں ایک الگ لیکچر بناؤں گا جو آرٹیکلس کے نام سے میں بناؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آرٹیکلس کو جو ہے وہ ایڈجیکٹیوز کے نیچے لگاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے اس کو گرامیرینز جو ہے اس کو الگ کیٹیگری دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ختم کہ that only difference is the inclusion and exclusion of articles from these grammarians. Some grammarians put them under the category of adjectives and some exclude them from the list of parts of speech because grammatically articles function like ایجیکٹیوز. کیونکہ گرامیٹیکلی جو ہے یہ آرٹیکلس کیا کرتے ہیں, یہ ایجیکٹیوز کی طرح فنکشن کرتے, تبھی وہ ان کو بس ایجیکٹیوز کے نیچے لاتے ہیں اور اس کو 9th جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ نہیں مانتے. اب آتے ہیں اس 8 پارٹس آف اسپیچ کی طرف. فالوئنگ آر دا 8 پارٹس آف اسپیچ. ناؤن ہے ہمارے پاس, پروناؤن ہے, ایجیکٹیو ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, پریپوزیشن ہے, کنجنکشن ہے اور انٹرجیکشن ہے. یہ 8 ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ ہیں.
جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اپنے آئندہ لیکچرز میں. اچھا، ہاؤ ڈو دیز پارٹس آف اسپیچ ہیلپ اس ان لرننگ گرامر اینڈ لینگویج. یہ ہمارا آخری پارٹ ہے اس لیکچر کا کہ کیسے یہ پارٹس آف اسپیچ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں گرامر سیکھنے میں اور زبان سیکھنے میں. تو ایز آئی مینشنڈ ارلیئر دیٹ دیز پارٹس آف اسپیچ آر ورڈ کلاسز دیٹ شیپ اور لینگویج ایز ویل ایز دیز آر بیسک کنسٹیٹوئنٹس آف سینٹینسز. دیٹ از وائی دے ہیو گاٹ اے وائٹل رول ان لرننگ گرامر اینڈ لینگویج. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اپنی اس لیکچر میں کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے، یہ ورڈ کلاسز ہے جو کہ ہماری زبان کو بناتے ہیں. اور زبان کو کس طرح بناتے ہیں؟ یہ الفاظ کیا کرتے ہیں، یہ بامانی الفاظ جو ہے ایک خاص ترتیب سے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، جس سے ایک بامانی جملہ بنتا ہے. اور وہ بامانی جملے جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے ایک اسپیچ بناتے ہیں. تو اس لیے اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے گرامر سیکھنے میں اور لینگویج سیکھنے میں. اگر آپ کو پارٹس آف اسپیچ کا پتہ نہیں تو آپ کس طرح جو ہے وہ گرامر میں باقی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. So to learn English grammar and language one must go through it at first stage. سب سے پہلے فرسٹ اسٹیج پہ کیا کرنا ہے آپ نے، اگر آپ نے گرامر سیکھنا ہے انگریزی کا اور لینگویج سیکھنی ہے تو آپ نے یہ ضرور سیکھنی ہے، پارٹس آف اسپیچ ضرور سیکھنی ہے. اینڈ وداؤٹ لرننگ پارٹس آف اسپیچ ون کین ناٹ ماسٹر انگلش گرامر. کوئی اس کو جو ہے ماسٹر نہیں کر سکتا ہے، کوئی پورا عبور انگریزی پہ اور انگریزی زبان کے گرامر پہ نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ پارٹس آف اسپیچ نہ سیکھ لیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھ تو لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. اور بیل آئیکن ضرور وہ جو ہے پریس کریں، کیونکہ بیل آئیکن سے پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آتی ہیں. اور لائک ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کریں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا چیزیں پسند آئی اور کون سی چیزیں جو ہے وہ اس پہ مجھے بعد میں ڈسکشن کرنی چاہیے، کون سا پہلو ایسا ہے جس پہ میں نے بات نہیں کی، اپنی جو ہے وہ ڈسکشن اس پہ ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.